السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال جو مجھ سے کیا جاتا ہے بار بار وہ یہ ہے کہ کیا بریلوی عوام مشرک ہیں؟ I love you Allah, I love you Allah۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت بریلوی ہیں، کیا یہ مشرک ہیں؟ جی، تو یہ جب مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بریلوی عوام مشرک ہیں، تو میں اس کا جواب میں اس طرح دیتا ہوں کہ بھئی لفظ مشرک، کوئی مشرک ہو جسے کہتے ہیں کہ کسی پہ شرک کا فتویٰ، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور کسی عمل کو اگر آپ کہیں کہ یہ شرکیہ عمل ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ یہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عمل شرک اللہ کے علاوہ اولیاء کرام سے مدد مانگنا، غائبانہ اولیاء کرام سے دعا کرنا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی میری اولاد ہو جائے، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، آپ براہ راست سرکار سراج الدین جنیدی کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ سرکار سراج الدین جنیدی سے کہیں، براہ راست کہیں، آپ براہ راست کہیں، آپ سرکار سراج الدین جنیدی سے، سرکار بندہ نواز سے، سرکار غریب نواز سے، سرکار غوث اعظم سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کہیں، سرکار آپ کا غلام آپ کے دربار میں آیا ہے، میرے آقا غلام پر نظر کرم فرمائیے، غلام بے اولاد ہے، اولاد والا بنا دیجئے، براہ راست کہیے، خدا کی قسم اس میں کوئی شرک، خدا کی قسم نہیں ہے۔ اس قسم کی جو ہے نا وہ دعائیں کرنا اللہ کے علاوہ، یہ بالکل 100% 100% شرک ہے۔ کیونکہ جو دعا ہے، الدعا هو العبادہ، حدیث بتاتی ہے کہ دعا عبادت ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں گے تو یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور اللہ کے علاوہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے دعا مانگیں گے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ہے نا وہ عبادت ہو رہی ہے۔ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دعوت اسلامی والے شیخ عبد القادر جیلانی سے ڈائریکٹ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ سارے کے سارے مشرک ہیں؟ اس کا جواب مجھ سے آپ لے لیں، نہیں۔ عمل شرک کے عمل کو ہم شرک کہہ سکتے ہیں، مگر کسی مسلمان کو، کسی کو ہم مشرک نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا کہ جو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے ایک درخت ریڈی کیا ہوا ہے، اس کا نام ہے ذات انوات۔ اس کے اوپر اپنے جو ویپنز ہیں، تلواریں، ڈھالیں، تیر وغیرہ وہاں پہ لٹکاتے تھے، یہ برکت وغیرہ کی وجہ سے کہ اس کے بعد پھر ہم دشمن پہ ہم حاوی رہیں گے اور جیت جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات، وہ جو درخت ہے مشرکین کا، اس طرح کا کوئی درخت ہمارے لیے بھی کر دیں تاکہ ہم بھی اپنے ویپنز جو ہیں، تیر تلوار وغیرہ ان پہ لٹکایا کریں، ہمیں بھی اس درخت سے بلیسنگز ملیں اور ہم بھی اس طرح جنگوں میں جیت سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ جو تم نے بات کی ہے، یہ تو بالکل بنی اسرائیل کی طرح بات کی ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک بوتیا اس طرح کا کچھ رکھتے ہیں جس طرح یہ مشرکین نے رکھا ہوا ہے۔ تو بالکل اس طرح شرکیہ بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو شرکیہ کہا، مگر صحابہ کرام کو مشرک نہیں بولا۔ صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ دوبارہ سے تجدید نکاح کر لیں کیونکہ آپ کی بیویاں جو ہیں آپ کے نکاح سے نکل گئی۔ کیوں؟ ایک عمل شرک جس کا شبہ ہو، جس کا پتہ نہ ہو، جس کو آپ شرک سمجھے نہ، شرک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اگر آپ کسی ایسے عمل میں پڑے ہوئے ہوں مگر آپ اندر سے، دل سے شرک جو ہے اس سے نفرت کرتے ہوں، تو آپ کا عمل شرک میں پڑ جانا شبہ کی وجہ سے کہ آپ پہ حق واضح نہیں ہوا، اس وجہ سے آپ بالکل مشرک نہیں کہلاتے، اور آپ اور مشرک کہنا بالکل غلط ہے اور بہت ڈینجرس ہے اور بہت خطرناک ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی ایسے کسی کو، مسلمان کو اگر آپ کافر بولیں جو کہ مسلمان جو کہ کافر نہیں ہے، تو جو بولنے والا ہے کفر اس پہ لوٹ کے آئے گا۔ اسی طرح آپ شرک کا بھی آپ موازنہ کر سکتے ہیں، کسی مسلمان کو آپ مشرک نہیں بول سکتے۔ جو کافر ہوتا ہے، جیسے انگریز ممالک میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں کوئی ایک کافر ہے فرض کریں، وہ اصل میں وہ کافر نہیں ہو، ہر کافر نہیں ہوتا۔ کافر کی ڈیفینیشن میں کون آتا ہے؟ وہ جس کو اسلام 100% پیش کیا جائے، اس پہ حق واضح ہو جائے اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ حق ہے، پھر وہ کفر کرے، پھر وہ انکار کر دے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ جو
انگلینڈ یا امریکہ میں پیدا ہوا ہے جس کو اسلام پہنچا ہی نہیں ہے، اس کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کافر ہے تو ایسی بات بالکل غلط ہے۔ پہلے آپ اس کو دین اسلام پہنچائیں گے، وہ انکار کرے گا، پھر وہ کافر ہوگا۔ وہ کافر نہیں ہے، اس پر اسلام پہنچا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی شخص پہ آپ شرک بالکل واضح کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی ولی اللہ سے غیب میں دعائیں مانگنا، یہ 100% شرک ہوتا ہے۔ اس کو سمجھائیں، اس کو اگر سمجھ آ جائے، حق واضح ہو جائے اور پھر وہ اس عمل میں لگا رہے، اس کو پتہ ہو کہ یہ شرک ہے اور پھر وہ اسی طرح کرے تو پھر وہ مشرک کہلائے گا۔ مگر جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس پہ حق واضح نہیں ہوا، جس کو بھی شرک کی سمجھ ہی نہیں آئی اور وہ اپنے علماء کے پیچھے لگا ہوا ہے اور علماء جو ہے اس کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے۔ بریلوی عوام کو جو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، بریلوی ہیں، دعوت اسلامی والے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ شرک سے نفرت کرتے ہیں تو یہ کہیں گے بالکل 100% ہم شرک سے نفرت کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ویڈیو مجھے اس لیے بنانے کی ضرورت پیش آئی کہ کیونکہ میرے سارے کے سارے ویڈیوز جو ہیں وہ ہوتے ہی ہیں حق واضح کرنے کے لیے، توحید واضح کرنے کے لیے شرک سے، کہ شرک کیا ہے، کیا کیا عمل جو ہیں ہماری سوسائٹی میں عام ہیں، خاص طور پہ دعوت اسلامی میں کیا کیا چیزیں ہیں جو عمل شرک ہیں، جو شرک کے عمل میں آتی ہیں، 100% وہ شرک ہیں۔ یہ میں آپ میرے سارے کے سارے ویڈیوز دیکھیں تو میں نے بالکل ہر ویڈیو میں یہ چیز واضح کر دیتا ہوں کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں اپنے ویڈیوز کے اینڈ پہ کچھ کامنٹس میں دیکھتا ہوں تو کچھ کامنٹس پڑھ کے بڑا دل کو دکھ ہوتا ہے۔ وہ کامنٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بریلوی لوگ تو ہے ہی مشرک، یہ مشرک ہیں، یہ حق توحید قبول نہیں کریں گے، مشرک ہیں۔ تو اتنا افسوس ہوتا ہے، یہ جو ایسے کامنٹس کرتے ہیں اور بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں، میرا ان سے اعلان برات ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان کے کامنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر کامنٹ کرے غلط تو میں اس سے بری ذمہ ہوں، خاص طور پہ اس طرح کے کامنٹ سے کہ بریلوی تو مشرک ہیں۔ میرا ایسے کامنٹ سے اور ایسا کامنٹس کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بریلویوں کو، اہل سنت والجماعت بریلوی جو ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں اپنے خاص طور پہ دعوت اسلامی والے اور اپنے الیاس قادری کے ماننے والے، ہری پگڑی والے، یہ تو سب سے زیادہ شرکیہ اعمال میں ملوث ہوتے ہیں، باقی پوری کی پوری دنیا میں باقی لوگوں سے شرکیہ عمل، مگر ان کا شرکیہ عمل جو ہیں وہ والے ہیں کہ ان پہ حق واضح نہیں ہوا، ان پہ توحید واضح نہیں ہوئی۔ ان سے آپ پوچھیں تو یہ 100% آپ کو کہیں گے کہ ہم شرک سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ شرک قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، یہ شرک سے نفرت کرتے ہیں، ان کو شرک پسند نہیں ہے، صرف توحید کا حق واضح نہیں ہوا۔ اس لیے بریلویوں کو اور خاص طور پہ دعوت اسلامی کو خبردار، کوئی بھی میرا ویڈیو دیکھنے والا کوئی اس قسم کا کامنٹ نہ کرے کہ بریلوی مشرک ہیں۔